بات نہ کرو، آؤ سہارنپور کی بات نہ کرو، آؤ میرٹھ کی بات نہ کرو، اس وقت چلو 800 برس پہلے۔ کتنا؟ 800۔ اس وقت دیوبند نہ تھا، ندوہ نہ تھا، سہارنپور نہ تھا، 800 برس پہلے چلو، اور چلنے کے بعد غریب نواز سے عرض کرو، اے غریب نواز آپ بتائیں حسین کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، حسین کے بارے میں آپ کا مسلک کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس وقت آئے جب ندوہ نہ تھا، جب دیوبند نہ تھا، جب سہارنپور نہ تھا۔ حضور اس وقت آپ جلوہ گر ہوئے 800 برس پہلے۔ اے میرے پیارے غریب نواز آپ بتاؤ حسین کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، غریب نواز کی روحانیت جواب دیتی ہے۔ وہ میرا شعر دیکھ لو جو میرے گنبد پاک پہ لکھا ہوا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ حسین پاک نے سر تو دے دیا مگر اپنا سبحان اللہ پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اللہ اللہ، مختصر یہ ہے پیارے مسلمانوں، کربلا کا میدان ہے، امام علی مقام ہے، چاروں طرف سے کہنا خندق کھود دی گئی ہے، اس میں آگ لگا دی گئی ہے کہ کوئی ظالم حملہ نہ کرے۔ اتنے میں ایک شقی نابکار کہتا ہے، اے حسین تم نے دنیا ہی میں جہنم خرید لی۔ آپ معاذ اللہ آپ نے عرض کیا مولا اس کا فیصلہ تو فرما۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا گھوڑا بتکا وہ نیچے گرا، پاؤں رکام میں پھنس گیا اور دوڑتا ہوا لایا اور اسی خندق کے اندر اس کو ڈال دیا اور وہیں جل کر بھسم ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ عالم ہے امام علی مقام کا رضی اللہ تعالی عنہ، یکے بعد دیگرے سب شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت علی اصغر ہیں کہ اپنے بستر پاک پر پاؤں رگڑ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا سرکار یہ ننھا شہزادہ علی اصغر ہے، اس کی تڑپ نہیں دیکھی جا رہی ہے، اس کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی ہے، اس کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی، اے سرکار تھوڑا سا پانی اس کو لے جائیں، اشقیا سے مانگ لیں، میرا علی اصغر سیراب ہو جائے۔ امام علی مقام نے اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو لیا۔ سنو سنو مسلمانوں، پھر مت کہنا، علی اصغر رضی اللہ عنہ آغوش رحمت میں لیا اور لینے کے بعد میدان کارزار میں پہنچے۔ اے یزیدیو اگر تمہاری نظر میں کوئی غلطی ہے تو میری ہے، کوئی جرم ہے تو میرا ہے، کوئی خطا ہے تو میری ہے۔ یہ ننھا سا شہزادہ ہے، 3 دن کا پیاسا تڑپ رہا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ اس شہزادے کو پلا دے۔ سنو سنو مسلمانوں، تم بھی بچہ رکھتے ہو، سینے پہ ہاتھ رکھو، پھر مت کہنا مرنے کے بعد کہ ہمیں پتہ نہ تھا۔ سب داڑھی والے تھے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پارٹی نہ تھی، یہ ایڈوانی کی پارٹی نہ تھی، یہ مودی کی، سب داڑھی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے۔ اللہ اللہ، ان بکاروں نے میرے پیارے حسین پاک کو ایک قطرہ پانی نہ دیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ سوچتے ہو پانی دیں گے تو حسین پاک پی لیں گے، تم اس شہزادے کو لے جاؤ اور پانی پلا کے مجھے واپس کر دیں۔ مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو تاکہ کل یہ نہیں کہہ سکو کہ ادریس رضا آیا تھا اس نے بتایا نہیں تھا۔ آج مودی سے بڑی نفرت کرتے ہو، آج بھارتیہ جنتا پارٹی سے بڑی نفرت کرتے ہو، آج RSS والوں سے بڑی نفرت کرتے ہو۔ سنو تمہارے لیے یہ بتایا گیا المال والبنون فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور نبی کے شہزادوں کے لیے آیت تطہیر نازل، سبحان اللہ، ان کی عظمت قرآن میں، ان شہزادوں کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا۔ مودی کی بات کرتے ہو، RSS والوں کی بات کرتے ہو، بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کر، یہ دیکھو نبی کا شہزادہ لیے کھڑا، یہ سب داڑھی والے، کسی نے ایک قطرہ پانی نہ دیا۔ آخر میں حسین پاک نے فرمایا کہ اگر تم سوچ رہے ہو پانی دیں گے تو حسین پی لیں گے، لے جاؤ میرے شہزادے کو پانی پلا کے واپس کر دیں۔ امام علی مقام نے جب یہ فرمایا، ہرمرا بن کاہل نابکارے کی یزیدی نے تیر ترکش میں تان کے چھوڑا، وہ آیا آپ کے حلقوں میں مبارک میں لگ کے سرکار کے بازو میں لگ گیا،
جام شہادت نوش فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے وہ خون کا قطرہ لیا، چاہتے تھے کہ زمین پہ پھینکے، زمین تھرا گئی۔ عرض کیا حضور اگر علی اصغر کا خون گر گیا تو صبح قیامت تک یہاں پر کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ آپ نے عرض کیا مولا، آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا مولا یہ ننھی قربانی بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ادھر حضرت آپ کے مرید حضرت عبداللہ یمنی، آپ کا جہاز طوفان میں آ گیا، وہیں آپ نے پکارا یا حسینہ ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ یمنی نے پکارا تو کیا دیکھا کہ سمندر کے اوپر ایک گھوڑا بڑی تیزی سے آ رہا۔ پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت چہرے پہ نقاب پڑی ہے، حضرت عبداللہ یمنی رضی اللہ عنہ کا جہاز نکال کر آپ نے کنارے لگا دیا۔ اللہ اللہ، اس کے بعد چلنے لگے تو حضرت عبداللہ یمنی رضی اللہ عنہ عرض کیا حضور ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دیں، آپ کا چہرہ تو دیکھ لوں، اپنا نام تو بتا دیں، مجھے معلوم تو ہو میرا سفینہ یہ کس نے نکالا۔ تو آپ نے چہرے سے نقاب اٹھائی تو دیکھا میرے پیر و مرشد حسین پاک کھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیا ماجرا؟ فرمایا نانا جان کے امتیوں نے کربلا میں بلایا ہے، سب افراد شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، اور اس ننھے بچے کی طرف دیکھی نہیں جا رہی تھی تو حضرت زینب نے کہا تھا کہ لے جاؤ اسے بھیا ذرا سا پانی پلا لاؤ۔ تو میں پانی مانگا تو پانی کی جگہ انہوں نے تیر مار دیا، میرے شہزادے شہید ہو گئے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسین پاک نے فرمایا میں خیمے کی طرف جا رہا تھا، اچانک آواز آئی تمہاری یا حسینہ ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد کر دو۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں نہ پہنچا تو کل نانا جان سے تم میری شکایت کرو گے، میرا جہاز ڈوبتا رہا اور یہ حسین پاک میری مدد کے لیے نہیں آئے، لہذا میں آ گیا، اب تمہارا جہاز نکال دیا، ادھر سے باقاعدہ طلبی ہو رہی ہے، لہذا مجھے جانے دو۔ اللہ اللہ، یہ حسین پاک کی طاقت۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جب خیمے کی طرف آئے تو حضرت زینب نے سوچا، اللہ دیکھا جب جا رہے تھے تڑپ رہے تھے، اب بہت سکون ہے، سمجھی کہ شاید پانی دے دیا۔ جب حضرت تشریف لائے فرمایا پانی دے دیا، فرمایا پانی نہیں دیا، پانی مانگا تھا تیر مار دیا، میرا شہزادہ بھی روانہ ہو گیا آب کوثر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے، اللہ اللہ۔ تو حضرت امام علی مقام جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا مجھے لے لو میں چلا جاؤں۔ اللہ اللہ، تو امام علی مقام نے اپنے شہزادے سیدنا امام زین العابدین سے فرمایا آپ سے ہمارا سلسلہ چلے گا، لہذا آپ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، ہماری شہادت کے بعد تو تکمیل ہو جائے گی، اب اس کے بعد تمہاری مصیبتوں کی شروعات ہوگی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام لینا، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے۔ اب ایک جملہ اور سن لیں، یہ آیت کریمہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پانی بند کیا، صبر کس نے کیا آپ بولیے؟ امام علی مقام نے۔ کھانا بند کیا، صبر کس نے کیا؟ امام علی مقام نے۔ اللہ اللہ، آپ کے شہزادوں کو شہید کیا، صبر کس نے کیا؟ امام علی مقام نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا میرا رب حسین پاک کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان۔
اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام علی مقام میدان میں پہنچے، پھر آپ نے آخری خطبہ دیا، بیعت نہیں کرنا بیعت نہ کرو، اللہ اللہ مجھے اجازت دے دو میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ ان یزیدیوں نے کہا یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک نے ارشاد فرما دیا یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آقا و مولا میدان کارزار میں پہنچے، میمنہ پہ پہنچے تو آپ نے لاشوں کے گرا دیے، میسرہ پہ پہنچے لاشوں پہ لاشیں گرا دیے، قلب لشکر میں پہنچے لاشوں کے لاشیں گرا دیے۔ ان لوگوں نے کہا یزیدیوں نے کہ اب ایسے نہیں ہوگا، یہ علی کا شہزادہ ہے، تیروں کی بوچھار کرو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے۔ 72 زخم پاک جس میں نازمی سے آتے ہیں، آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ اللہ وہ شقی قلب قاتل آتا ہے، فرماتے ہیں سینہ کھول، سینہ کھولا تو اس کے سینے پہ سفید داغ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صد فرمایا میرے نانا جان نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسین تمہارا قاتل جو ہوگا اس کے سینے پہ سفید داغ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ کیا ہو رہا ہوگا؟ کہا خطبہ ہو رہا ہوگا۔ کہا ہٹ جا مجھے ذرا نماز پڑھنے دے۔ آپ نے نیت باندھی، سجدے میں سر رکھ دیا۔ نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ سر مبارک کو تن نازنی سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد یہی نہیں بلکہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، جس میں نازنی کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام ہو گئی، شام میں حضرت زینب پہرا دے رہی ہیں، کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون؟ علی کی شہزادی پہرا دے رہی ہے، آگے بڑھو گے بوٹی بوٹی کر دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں قریب کے دیہات کی کچھ عورتیں ہیں، پانی اور کھانا لے کے آئے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئیں۔ انہوں نے وہ پانی رکھا، تھوڑا کھانا رکھا تو پانی نکالا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کے بعد حضرت سکینہ کو دیا۔ اے سکینہ یہ پانی تم پی لو۔ حضرت سکینہ نے فرمایا امی جان کو پلائیے، پھوپھی جان کو پلائیے، بھائی جان کو پلائیے، پہلے مجھے کیوں پلا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارا دستور یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ آپ نے کوزہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ننھے ننھے قدموں سے گئیں وہاں پہ جہاں لاشیں رکھے تھے۔ کہا بھیا علی اصغر ذرا اٹھ جاؤ، پانی پی لو۔ اس لیے ہمارا دستور یہ ہے کہ سب سے چھوٹے کو پہلے پانی پلایا جاتا۔ اللہ اللہ۔ یہ منظر دیکھا، آسمان لرزہ بر اندام تھا، زمین کانپ رہی تھی، ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت شہربانو نے سمجھایا کہ شہزادی ان کو تو آب کوثر سے سیراب کر دیا گیا ہے، اب یہ پانی تم پی لو۔ اللہ اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ وصال کے بعد یزید کہہ سکتا تھا حسین کا ہاتھ لیتے آنا، اور اس کے بعد حسین پاک کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتا اے حسین تم نے کہا تھا زندگی میں پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا، زندگی بھر تو نہیں گیا، وصال کے بعد تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، مگر قربان جاؤ میرے حسین پاک کی عظمتوں پر میرے آقا نے جو کہا تھا رب نے اس کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اے حسین تمہارا سر تو جائے گا، تمہارا پاک ہاتھ اس ناپاک کے پاس نہیں جائے گا۔
سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، جب سر مبارک کو لے کے یہ چلے، تھوڑی دور چلے تھے، اتنے میں تمام اونٹ رک گئے، اللہ اللہ نہیں چلے، تو اللہ کہا کہ اونٹ نہیں چل رہے ہیں، تو اس نابکار نے کہا امام زین العابدین کو نیچے اتارو اور ان کے جسم پر کوڑے لگاؤ تو اونٹ چلیں گے۔ آپ کو جب نیچے اتارنے لگے تو آپ نے سرے امام عالی مقام کی طرف دیکھا، عرض کیا بابا جان اب اتنی طاقت نہیں ہے جس میں کہ میں کوئی کوڑا کھا سکوں، غالباً کہیں ایسا نہ ہو یہ آخری چراغ آپ کا گل نہ ہو جائے۔ تو سر امام عالی مقام سے آواز آتی ہے، شہزادے نانا جان آ گئے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی، چلو چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، خوب بنگار بھی کرو، گاڑی بھی چلاؤ، دکان بھی چلاؤ، مگر یزیدی سے دور رہو، بے شک بے شک یزیدی سے دور رہو۔ انشاءاللہ قسم خدا کی بیڑا پار، ہاتھ اٹھاؤ، یزیدیوں سے دور رہیں، یزیدیوں سے دور رہیں۔ یاد رکھو بھاجپا کو ووٹ دے سکتے ہو، کانگریس کو ووٹ دے سکتے ہو، مودی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہو، RSS کو ووٹ دے سکتے ہو، مگر کسی وہابی دیوبندی کو ووٹ دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ سن لو، ان کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے، یہ خدا و رسول کے دشمن ہے، یہی اصل یزیدی ہیں، ان سے دور ہو جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کے بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے چمن کو۔